انس بن ایاز نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبید اللہ عمری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے خبیب بن عبد الرحمن نے، ان سے حفص بن عاصم نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایمان مدینہ میں سے اس طرح سمٹ آئے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جایا کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1876۔ حسین بن حریث نے بیان کیا، کہا ہمیں فضل بن موسیٰ نے خبر دی، انہیں جعید بن عبد الرحمن نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا تھا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی فریب کرے گا وہ اس طرح گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جایا کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1877۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب زہری نے کہا کہ مجھے عروہ نے خبر دی، اور انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے محلات میں سے ایک محل یعنی اونچے مکان پر چڑھے، پھر فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ میں بوندوں کے گرنے کی جگہ کی طرح تمہارے گھروں میں فتنوں کے نازل ہونے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اس روایت کی مطابق معمر اور سلیمان بن کثیر نے زہری کے واسطہ سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1878۔ عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، اور ان سے ان کے والد نے، ان سے ان کے دادا نے، اور ان سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ پر دجال کا روب بھی نہیں پڑے گا۔ اس دور میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1879۔ اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے خبر دی، ان سے نعیم بن عبداللہ المجمر نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں، نہ اس میں طاعون آ سکتا ہے نہ دجال۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1880۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جس سے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر راستے پر صفہ بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس سے ایک ایک کافر اور منافق اللہ تعالیٰ اس میں سے باہر کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1881۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے متعلق ایک لمبی حدیث بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں سے یہ بھی فرمایا تھا کہ دجال مدینہ کی ایک خارش اور زمین تک پہنچے گا، اس پر مدینہ میں داخلہ تو حرام ہوگا۔ مدینہ سے اس دن ایک شخص اس کی طرف نکل کر بڑھے گا، یہ لوگوں میں ایک بہترین نیک مرد ہوگا، یا یہ فرمایا بزرگ ترین لوگوں میں سے ہوگا۔ وہ شخص کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے متعلق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع دی تھی۔ دجال کہے گا، کیا میں اسے قتل کر کر پھر زندہ کر ڈالوں تو تم لوگوں کو میرے معاملے میں کوئی شبہ رہ جائے گا؟ اس کے حواری کہیں گے نہیں، چنانچہ دجال انہیں قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ جب دجال انہیں زندہ کر دے گا تو وہ بندہ کہے گا، با خدا اب تو مجھ کو پورا حال معلوم ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال کہے گا، لا اسے پھر قتل کر دوں، لیکن اس مرتبہ وہ قابو نہ پا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1882۔ ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام پر بیعت کی۔ دوسرے دن آیا، اسے بخار چڑھا ہوا تھا، کہنے لگا کہ میری بیعت توڑ دیجیے۔ 3 بار اس نے یہی کہا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا، پھر فرمایا کہ
کہ مدینہ کی مثال بھٹی کی سی ہے کہ میل کچیل کو دور کر کے خالص جوہر کو نکھار دیتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1883۔ عبداللہ بن یزید نے بیان کیا کہ میں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد کے لیے نکلے تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ان میں سے کچھ لوگ واپس آ گئے، یہ منافقین تھے۔ پھر بعض نے تو یہ کہا کہ ہم چل کر انہیں قتل کر دیں گے، اور ایک جماعت نے کہا قتل نہ کرنا چاہیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فما لکم فی المنافقین فئتین۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ برے لوگوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1884۔ وہب بن جریر نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، انہوں نے یونس بن شہاب سے سنا، اور انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، جتنی مکہ میں برکت عطا فرمائی ہے مدینہ میں اس سے دگنی برکت کر۔ جریر کے سادس روایت کی مطابق عثمان بن عمر نے یونس کے واسطہ کے ساتھ کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1885۔